عشق رسول کیا ہے وہ قرآن سے پوچھیے. قرآن کہہ رہا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. تم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو، رسول اللہ سے عشق کرنا چاہتے ہو تو میرے نبی کی پیروی کرو. میری نبی کی پیروی کے اندر اتنی تاثیر ہے، اتنی تاثیر ہے، اتنی تاثیر ہے کہ فرعون کے جادوگر مقابلہ کرنے آئے تو انہوں نے سوچا کہ مقابلے میں ایک جیسا لباس ہونا چاہیے. حضرت موسیٰ ہم جیسا لباس نہیں پہنیں گے، چلو ہم موسیٰ جیسا لباس پہن لیں. تو اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے اس لباس کے پاس رکھتے ہوئے ہدایت جو دی ہے ان جادوگروں کو دی. تو جب موسیٰ علیہ السلام کے لباس میں اتنی تاثیر ہے تو نبی کے لباس میں کتنی تاثیر ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا تقاضا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے، ان کی اتباع کی جائے، 5 وقت کی نماز کا اہتمام کیا جائے، قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کیا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود بھیجا جائے. اب آپ سوچئے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ میرے کلام کے اندر جو کچھ تاثیر آئی ہے وہ تاثیر ہے درود شریف پڑھنے کا نتیجہ کہ جب میں نے 1,00,000 مرتبہ درود شریف پورا کیا تو میرے اشعار بدل گئے. جب میں نے 1 کروڑ درود شریف مکمل کیا تو اس کے اندر معرفت کے ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر نکل آئے. علامہ کا کلام ہر آدمی نہیں سمجھ سکتا. یہ درود شریف کا صدقہ ہے. حتیٰ کہ علامہ بصیری رحمۃ اللہ علیہ جب ان کے اوپر فالج کا حملہ ہو گیا اور وہ معذور ہو گئے اور اپنے طور پر کوئی کام نہیں کر سکتے تھے، علامہ بصیری رحمۃ اللہ علیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں ایک قصیدہ پیش کیا جس کو قصیدہ بردہ شریف کہتے ہیں. تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ تم کیوں پریشان ہو بصیری؟ تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول میرا یہ اتنا دھڑ مفلوج ہو چکا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اس کے اوپر ہاتھ پھیرا اور ایک چادر عطا کی. تو جب ان کی آنکھ کھلی تو پورے کمرے میں مہک پھیلی ہوئی تھی اور سینے کے اوپر چادر رکھی ہوئی تھی، ان کا پورا وجود مکمل صحیح ہو چکا. یہ ہے عشق رسول، یہ ہے عشق رسول. میرے عزیزوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں ہم اور آپ اور تمام انسان اس بات کے معترف ہیں، اس بات کا اعتراف کرتے ہیں اس کائنات کے خالق اور مالک اور پالنہار اور مربی اللہ رب العالمین. جب اللہ اس پورے کائنات کے خالق ہیں تو اللہ کو حق حاصل ہے کہ اللہ بتائے کہ تم کو کیسے چلنا ہے کیسے نہیں چلنا ہے. اور اس کا ذریعہ اللہ رب العالمین نے کتابوں کی شکل میں اور پیغمبروں کی شکل میں جاری فرمایا کہ میں کیا چاہتا ہوں وہ میں قرآن میں بتاؤں گا، میں کیا چاہتا ہوں میرے پیغمبر تم کو آ کے بتائیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے بھیجا ہے تاکہ پوری انسانیت کے لیے نمونے عمل بن جائیں، مقتدا بن جائیں، آئیڈیل بن جائیں. لیکن پھر اللہ رب العالمین نے ایک ضابطہ بیان کیا، نمونہ وہ لوگ بنائیں گے، نبی کے طریقے کو وہ لوگ اختیار کریں گے لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو اللہ کی ملاقات کی امید رکھتے ہیں اور قیامت کے دن پر یقین رکھتے ہیں اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنانے کے لیے 3 شرطیں بتا دی گئی، لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. اللہ سے تعلق ہو، قیامت کا یقین ہو اور اللہ کا ذکر زبان پر جاری ہو تو ان کے لیے نبی کے طریقے کو اپنانا آسان ہو جائے گا. اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقصد کو سمجھ گئے تھے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے باقاعدہ ڈیمانڈ رکھی گئی، اور قریش کا انتہائی مقتدر محترم قریش کے اعتبار سے ایک وفد بھیجا، اور وفد نے جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 3 ڈیمانڈ رکھی۔ ایک ڈیمانڈ رکھی کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی پرستش کریں تو ہم اس کے لیے تیار ہیں، ہم آپ کو بادشاہ بنا لیں گے اور ہم سب آپ کی رعایا بن کے زندگی گزاریں گے۔ اگر یہ نہیں تو اگر آپ چاہتے ہیں مال و دولت تو ہم پورے عرب کی دولت آپ کے قدموں میں رکھنے کے لیے تیار ہیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی لڑکی آپ کو مل جائے تو ہم عرب کا حسن وہ آپ کے قدموں میں رکھنے کے لیے تیار ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ایک ہاتھ میں سورج رکھ دو، ایک ہاتھ میں چاند رکھ دو، قسم خدا کی میں جس مقصد کے لیے آیا ہوں دین کی دعوت دینے کے لیے، معبودان باطلہ کی برائی کرنے کے لیے اور ادیان باطلہ کے رسومات کو مٹانے کے لیے میں اس دعوت سے باز نہیں آؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کا مقصد واضح طور پہ بیان فرما دیا۔ تو میرے عزیزو، آج ہم نیت کرتے ہیں اور عشق رسول کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، عشق رسول کے لیے نبی کا طریقہ اپنانے کی ضرورت ہے۔ عاشق جو ہوتا ہے ان المحب لمن یحب یطیع، عاشق جو ہے وہ اپنے محبوب کی نقل کرتا رہتا ہے۔ لیلا نے مجنو، بہت سارے مجنو آ گئے تھے، لیلا جب کھانا بھیجتی تھی تو ہر مجنو دعویٰ کرتا میں سچا عاشق ہوں، وہ اس کا کھانا لے کے کھا جاتا۔ جو حقیقی مجنو تھا وہ جھاڑیوں کے اندر کافی دن سے فاقے میں پڑا ہوا تھا۔ لیلا نے امتحان کا فیصلہ کیا، اپنے غلام کو کہا یہ چھری لو اور یہ تش لو اور جا کے ان سے کہو کہ لیلا تمہارا گوشت مانگتی۔ تو ہر ایک نے کہا نہیں نہیں، ہم عاشق نہیں، ہم عاشق نہیں ہیں، عاشق نہیں۔ وہ جو مجنون حقیقی عاشق تھا وہ پڑا ہوا تھا جھاڑیوں کے اندر، اس نے لیلا کا نام سنا، اٹھ کے بیٹھ گیا اور اس نے کہا لاؤ، لیلا نے گوشت مانگا ہے۔ تو اس نے یہاں سے گوشت کاٹا، یہاں سے گوشت کاٹا، یہاں سے گوشت کاٹا، کہنے مجھے پتہ نہیں میرے لیلا نے جسم کے کون سے حصے کا گوشت مانگا۔ تو دنیا کا عاشق اس مقام پر ہے تو نبی کے عاشق کا مقام کیا ہونا چاہیے کہ میرے نبی کا قدم کہاں پڑا ہے، میرے نبی گھر میں کیسے داخل ہوتے تھے، میرے نبی گھر میں داخل ہوتے ہوئے دعا کیسے پڑھتے تھے، میرے نبی گھر میں داخل ہوتے ہوئے تبسم کیسے فرماتے تھے، میرے نبی گھر میں داخل ہوتے ہوئے سلام کیسے کرتے تھے، میرے نبی آرام کیسے فرماتے تھے، کن دعاؤں کا اہتمام کرتے تھے، میرے نبی لباس کون سا پہنتے تھے، میرے نبی کی داڑھی کیسی تھی، میرے نبی کا حلیہ کیسا تھا، میرے نبی قضاء حاجت کے لیے کیسے جاتا تھا، میرا نبی کھانا کیسے کھاتے تھے، میرے نبی ہاتھ کیسے دھوتے تھے، میرے نبی وضو کیسے کرتے تھے، میرے نبی غسل کیسے کرتے تھے، میرے نبی صلہ رحمی کیسے کرتے تھے، میرے نبی کے اخلاق کیا تھے، میرے نبی کی معاشرت کیا تھی، میرے نبی کی تجارت کیسی تھی، میرے نبی کے معاملات کیسے تھے، میرے نبی کی عبادات کیسی تھی۔ یہ ہے تقاضا، محبت کا تقاضا۔ ان المحب لمن یحب یطیع، یہ محبت کا تقاضا ہے۔ تو آج ہم سب نیت کرتے ہیں کہ ہم قدم اٹھانا شروع کریں گے، قدم اٹھانے کے اوپر اللہ نواز دیتے ہیں۔ آپ حیران ہو جائیں گے سن کر، ایک آدمی قرآن کریم حفظ کرنا شروع کرتا ہے، اس نے صرف 3 سورتیں حفظ کی، اس کا انتقال ہو گیا۔ اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس کو حافظوں میں اٹھائیں گے۔ تو اگر ہم نے 2 قدم چلے ساری زندگی کے اندر اس نیت سے کہ میرے نبی اس طرح چلے تھے، یا میرے نبی اس طرح کھانا کھاتے تھے، یا میرے نبی اس طرح دعا پڑھتے تھے کسی موقع کے اوپر، تو اللہ کی ذات سے امید رکھیے کہ جب ہمارا بلاوا آئے گا تو انشاءاللہ ہم عاشقین رسول میں اٹھائے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو سچا عشق نصیب فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔